السلام علیکم دوستو، آج ایک ایسا واقعہ جو میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے نصیحت آموز اور سبق آموز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے احساس کو اتنا زیادہ ہائی کر دے گا اور اتنا زیادہ احساس دلائے گا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری اور ان کا نقصان سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیوں جو حالات میں دوسری تمام جگہوں پر لوگ اسلامی تعلیمات کے لیے اور قرآنی تعلیمات کے لیے ان پر عمل کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں جنہیں سوچنا بھی مشکل ہے، جنہیں اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس بہانے کیا ہوتے ہیں؟ حالات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، مزاج بدل گیا، یہ بہانے رہتے ہیں۔ اور جبکہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب کو ایمان کی دولت ملی، اسلام کی تعلیمات دی گئی اور قرآن کی تعلیم دی گئی، اس کے باوجود ہم ایسے ماحول میں ڈھل نہیں پائے، اسلامی کردار اور اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پائے، اور پھر بھی ہر کام میں جب بھی کوئی بات آتی ہے دینی کام کو انجام دینے کی، دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان تمام باتوں میں آ کر کے ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں بہت ہی آسانی سے کہ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کی فطرت بدل گئی ہے، اس لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ عمل دین پر کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اپنی فطرت کے خلاف، اپنے نفس پرستی کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف عمل کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر لوگ خواہش کے پیچھے بھاگنے لگے، اپنے نفس پرستی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ غلط ہو یا صحیح ہو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اسے صرف اور صرف وہی چاہیے جو اس کی خود ہی بن گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھتا ہے۔ ورنہ ایسی بڑی دولت ملنے کے بعد بھی، ایمان جیسی دولت ملنے کے بعد بھی، اسلام کی توفیق ملنے کے بعد بھی، قرآن کی تعلیم ملنے کے بعد بھی، ایک مسلمان گھرانہ اور ماحول ملنے کے بعد بھی ہم وہ فرائض انجام نہیں دے پا رہے جو ہماری اور آپ کی پہچان ہے، جس قرآن نے ہم سب کو ان اعمال کی بنیاد پر مسلمان کہا جنہیں کرنے پر ہم مسلمان بنتے ہیں، جن کا فرض پورا کرنے پر ہم مسلمان بنتے ہیں، اور آج ہم انہی کو بلا بیٹھے، انہی کو نظر انداز کرتے ہیں، صرف ایک بہانہ لے کر کے کہ آج کل عمل کرنا، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور وہی جگہ پر اگر آپ کو کہیں کھیلنے جانا ہو، کہیں کرکٹ اسٹیڈیم میں جانا ہو، سنیما تھیٹر میں جانا ہو، یا کسی کھیل کے لیے جانا ہو، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ 5 منٹ کے اندر تیار ہو کر کے اپنی گاڑی پر سوار ہو کر کے پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر۔ مطلب اس وقت گاڑی کا نہ ہونا، موقع کا نہ ہونا، موسم کا نہ ہونا، ان تمام چیزوں کا کوئی بہانہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ وہ نفس پرستی کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہیں جانا ہے تو جانا ہے، کچھ بھی ہو، کوئی کچھ بھی کہے، اتنی بڑی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو پلو یہ کہہ کے جھاڑ لیا جاتا ہے کہ ہم کل سے کریں گے، ہم کر نہیں پائیں گے، اتنا مشکل ہو گیا عمل کرنا۔ یہ صرف اور صرف وہ بہانے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو بھی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو لوگ بدلنا نہیں چاہتے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے احکامات حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بتائے ہوئے اخلاق دنیاوی زندگی میں لا کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات ہی نہیں بدلتے، ان کی زندگی ہی نہیں بدلتے، کیونکہ ان کے اندر منشا ہی نہیں ہے۔ منشا ہے لیکن نفس پرستی کی منشا ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو 5 منٹ میں کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنے پہنچ جاتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو، گاڑی ہو نہ ہو، لوگ ہو نہ ہو، اکیلے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بات جب نماز پڑھنے کی آئے، اگر ایک بندہ نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے، اسے کہہ دیتا ہے بھائی چلو نماز پڑھنے، کتنی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود، اسلامی تعلیم ملنے کے باوجود، قرآنی احکامات جاننے کے باوجود ہم بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں، اس کے بعد آتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ان سے زیادہ کہیں گے تو آپ کو الٹے ہی دین کی تعلیم سمجھانے لگیں گے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام قبول کرانے کے لیے، دین قبول کرانے کے لیے زبردستی بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کو مان بیٹھے ہیں، اسلام تسلیم کر چکے ہیں، اسلام پر یقین رکھتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے آپ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پھر آپ کے لیے تو ضروری ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کے لیے تمام احکام فرض ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ یہ بہانہ ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے،
یہ کون سا بہانہ ہے؟ آپ دیکھیے چین میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر دینی تعلیمات سیکھنا مشکل ہے، جہاں پر قرآنی احکامات کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا مشکل ہے، جہاں پر اسلامی علامتوں کا رکھنا مشکل ہے، جہاں پر اسلامی اعمال کو انجام دینا مشکل ہے، اس جگہ پر ایک چینی شخص مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے باپ ناراضگی میں، غصے میں اس کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ وہ انگلیاں جس سے کھاتا ہے، جس سے پیتا ہے، جس سے دنیا کے تمام کام کرتا ہے، اس کی انگلیاں کٹنے کے بعد بھی وہ اسلام سے ذرا بھی نہیں پھرا، اسلام سے ذرا بھی بدظن نہیں ہوا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، کیونکہ اس کا ایمان ایمان تھا۔ جبکہ ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں کے بیچ اور ایسے ملک کے اندر ہے کہ جہاں پر اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی زندگی کو سیدھے طور پر خطرے میں ڈالنا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ uyghur مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم ہوا اور ہوتا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے چین کے ملک میں جا کر کے اپنے بڑے بڑے پروگرام صرف اور صرف اس لیے کینسل کر دیے، صرف اور صرف اس لیے منع کر دیے، وہاں پر جو uyghur مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بالکل ختم کر کے وہاں کے مسلمانوں کو عام زندگی دی جائے اور سہولت والی زندگی دی جائے، اس کی آواز اٹھانے کے لیے، اسے سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام پروگرام کینسل کر دیے۔ بتاؤ اتنے سخت حالات میں بھی جنہیں توفیق اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دے دی، وہ عمل کرنے کے لیے، وہ قائم رہنے کے لیے اپنی انگلیاں کٹا کر بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اور سارے اعمال انجام دینے، جبکہ ایک ایک عمل انجام دینے پر اتنی سختی ہے، اتنا سخت ماحول، اتنے سخت قانون، اتنے سخت لوگ ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سے معاملے پر بھی جیل پہنچا دیا جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے معاملے پر زندگی بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ مسلمان گھرانہ بھی ملا، اور الحمدللہ ایمان کی دولت بھی ملی، قرآن کی تعلیمات بھی ملی، اسلام کی تربیت بھی ملی، اس کے باوجود ناشکری، غفلت، نادانیوں میں پڑھ کر کے صرف ایک جہالت والا بہانہ کہ کل سے کریں گے، اور دوسرا کیا بہانہ؟ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہے، یہ بات منانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ کو رب ماننے کی، پروردگار ماننے کی جو قسم کھائی تھی، اس کو سمجھ کر کے، اس کو اپنی ذمہ داری بنا کر کے تمام دینی احکام پر، تمام اسلامی احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، جیسے دنیاوی کاموں کے لیے کوئی چیز ہمیں نہیں روکتی، چاہے گھر کے وہ لوگ ہوں جو ہم سے ہمیشہ ناراض رہتے ہوں، چاہے خاندان کے وہ لوگ ہوں جن سے ہماری بالکل نہیں بنتی ہے، وہ کچھ بھی کہیں پھر بھی ہم دنیاوی کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ ایسے کہ ہم دین کے حکام، قرآن کے احکام یہ انجام نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے ہیں، ان میں صرف اور صرف ہماری نفس پرستی، کوتاہی، غفلت راستے میں آتی ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جب تک ہم اپنی غفلت، لاپرواہی کو نظر انداز نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق کیسے دیں گے؟ اتنے سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ دنیا میں کوئی بھی چیز یوں ہی نہیں مل جاتی، کوڑا بھی لینے جائیں آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کوڑا صاف بھی کرنا اس کے لیے بھی آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت، اتنے اچھے اعمال کی توفیق آپ کو یوں ہی مل جائے، جن اعمال کی بنیاد پر آپ کو لوگ اتنی عزت دیں، اتنی شہرت دیں، اور سب دنیا والوں کے محبوب بن جائیں، آپ چاہتے ہیں ان اعمال کی توفیق یوں ہی مل جائے؟ اگر دنیا میں عمل کرنا مشکل ہوتا، اگر ان بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی حکامات پر چلنا مشکل ہوتا، تو دنیا بھر کی رپورٹس یہ کہتی ہیں، جو نئی نئی رپورٹس آتی ہیں، کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو پرسنٹیج ہے وہ تمام مذاہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ان پر کروڑوں کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہ رپورٹس کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بہانے ہمارے صرف نفس پرستی اور خواہش پرستی ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں آتا ہے، جن لوگوں کو صرف اور صرف اس لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، طاقت دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدنام کرے، اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کو بدنام کرے، قرآن پر چلنے والے لوگوں کو بدنام کرے، ان میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، بہت سے لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، بہت سے ایتھیسٹ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس طریقے سے نہیں بدنام کریں کہ سیدھے طور پر بدنام کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر سیدھے طور پر مخالفت کریں گے، سیدھے طور پر بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری دنیا
دنیا سمجھ جائے گی، اسلام سے جڑے تمام لوگ سمجھ جائیں گے، قرآنی تعلیمات پر ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے تمام لوگ ان کے راز کو فاش کر دیں گے اور بالکل دنیا کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے وہ انہی کی شکل لیتے ہیں جو قرآنی احکامات کو بیان کرنے والے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے والے کے روپ میں، شکل میں آ کر کے وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، سب کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا ایک اچھے اور نیک آدمی کی شکل میں آ کر کے، اور ایک دینی آدمی کی شکل میں آ کر کے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے کھلے طور پر اگر وہ آئے گا تو انہیں بہکا نہیں پائے گا، انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ نیک بندے کی شکل میں، ایسے لگے جیسے وہ اللہ والا، اس کی شکل میں آ کر کے اس نے گمراہ کیا۔ بالکل ایسے ہی آج بہت سے لوگ ہیں۔ اس لیے سیدھے طور پر وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکامات خلوص نیت کے ساتھ تمام مسلمانوں کی تعلیمات کے لیے، تمام مسلمانوں کی رہبری کے لیے ایسی تعلیمات انہیں دیتے رہیں، ان تک پہنچاتے رہیں، ان تمام لوگوں کی باتیں سنیے، ان تمام لوگوں کی مت سنیے جو صرف داڑھی اور ٹوپی رکھ لے، عالم ہوں یا نہ ہوں، مدرسے میں پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے کتابیں سیکھی ہوں نہ سیکھی ہوں، ایسے ہی اپنے آپ کو سیلف انٹیلیجنٹ مان کر کے دین پڑھانے لگیں، آپ کو قرآن پڑھانے لگیں، آپ کو اسلام سمجھانے لگیں۔ ایسے تمام لوگوں سے بچیے، کیونکہ ایسے تمام لوگ ان تمام لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان تمام ویسٹرن پاورز کے، ویسٹرن پولیٹیکل کلاس کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو سیدھے طور پر اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ آپ فلسطین میں ہی دیکھ لیجئے، ان کی زمین قبضہ کرنے کے بعد انہی کی زمین پر بنا ملک اپنے قانون زبردستی فلسطین کے لوگوں پر لاگو کرتا ہے۔ مسجد جاتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو راستے سے گرفتار کر لیتا ہے، مارکیٹ میں جاتے ہوئی اپنی ضرورتوں کے لیے عورتوں کو گرفتار کر لیتا ہے، کھیلتے ہوئے بچوں کو گرفتار کر لیتا ہے، اور جب بات چھوڑنے کی آتی ہے، جب بات ان کی رہائی کی آتی ہے، تب وہ قیدی ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر اگر اسرائیلی لوگوں کو فلسطینی لوگ گرفتار کر لیں، پکڑ لیں، تو وہ ہوسٹیج ہو جاتے ہیں۔ مطلب کس طریقے سے دوہرا رویہ، ڈبل اسٹینڈرڈ دکھایا جا رہا ہے ساری دنیا کے آگے۔ کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ پکڑے جائیں گے، قیدی ہو جائیں گے، اور وہ اسرائیلی لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا اور ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا آج تک، وہ اگر گرفتار کیے جائیں تو وہ ہوسٹیج ہو جائیں گے۔ اصل میں دیکھا جائے تو بالکل اس کے الٹا ہے، کیونکہ تم نے ان کا ملک چھینا، ان کی زمین چھینی، ان کے ذرائع چھینے، اور ان کی زندگی کے بہتر حالات بھی چھینے، اور آپ انہی کو مار کر کے، انہی پر ظلم کر کے جب بات آتی ہے رہائی کی، تو آپ کے لیے وہ ہوسٹیج ہیں جو آپ کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ قیدی ہیں جو ان کے لوگ ہیں۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ وہ لوگ دے رہے ہیں جو ویسٹرن پاورز کے غلام ہیں، خاص کر ویسٹرن میڈیا، جس نے اپنے تمام اخباروں میں، اپنے تمام نیوز چینل میں اسی طرح کی ہیڈنگ لگا رکھی ہے، اور بلکہ ہمیشہ سے چلاتے آ رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ فرق پتہ چلے اور ان کا مائنڈ سیٹ اسلاموفوبیا کا بن سکے، اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے خلاف بن سکے۔ اور یہی دنیا بھر میں چل رہا ہے، یہ دنیا بھر میں بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جب سے سرکار بدلی ہے، رائٹ ونگ کے لوگ آئے ہیں، تب سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا، سب سے زیادہ غلط خبریں، سب سے زیادہ فیک نیوز ہمارے ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک خاص کمیونٹی کے خلاف مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے میڈیا، پولیٹیشینز اور تمام ایکٹیوسٹ بھی ایسے شامل ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مائنڈ سیٹ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے تمام نئی پیڑھی کو، تمام نئے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کے حکام پر عمل کرنا مشکل ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسا ہے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، چاہے حالات کتنے بھی بدلے ہوں، چاہے لوگ کتنے بھی ظالم ہوں، چاہے کتنا بھی کچھ بدل گیا ہو، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے گا، اپنے سامنے پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اسلامی کردار کو اپنے اندر ڈھالنے کی توفیق دے گا۔